مصیبتیں، آزمائشیں، مشکل حالات، وقت، یہ بہت ضروری ہیں. ان سے ہم کو آزمایا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں تو بس آپ کا دوست، میری بات سنو، 5 منٹ ہے آپ کے پاس، 5 منٹ میں آپ کو وہ 2 گھنٹے لے گیا. فلانے نے مجھے یہ بولا، فلانے نے مجھے یہ کہا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. جتنا آپ جو ہے نا برائیوں کو یاد کرتے ہیں، اتنی آگے سے برائیاں آتی ہیں. تو آزمائشیں اور یہ مصیبتیں یہ بری چیز نہیں ہے، ان میں فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. کہ سورہ حدید کی ایک آیت ہے ورس نمبر 22، اس میں کہ کوئی چیز بھی آپ کو ٹچ نہیں کرتے، خراش نہیں کر سکتی میری اجازت کے بغیر. تو جب کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، پتہ جو گر رہا ہے وہ اللہ پاک کے علم ہے، تو پھر آپ کو جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ شکری کرنا، ناراض ہونا، دوسروں کو ملامت کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. آزمائشیں تو دیکھو، دنیا کا جو خوبصورت ترین انسان اللہ پاک نے بنایا ہے، خوبصورت ترین انسان یوسف علیہ السلام، اس کو بچپن ہی میں کنویں میں ڈالا گیا، اس کو آکشن میں بیچا گیا، غلام بنایا گیا، اس پہ غلط الزام لگا کے جیل بھیجا گیا. تو وہ بھی ایک زندگی کا طوفان تھا، لیکن وہ بہت ضروری تھا سارا کچھ ہونا. اس کے بعد اس کے دوسرے سائڈ پہ ان کو کیا ملا؟ ایجپٹ کا، مصر کا وزیر اعظم بننا. تو جو بھی چیز مصیبت آپ پہ آتی ہے، مشکل حالات، وقت آتے ہیں، ان پہ صبر کریں، ان میں بہتری ہوتی ہے، ان میں چھپا ہوا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. طوفان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ ہوتا طوفان ہے، لیکن جب صبر کر کے اس سے دوسرے سائڈ پہ نکلتے ہیں تو ادھر پھر کوئی الگ ہی دنیا ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دنوں کے بچے کو لکڑی کے ڈبے میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا، تو وہ بھی آزمائش تھی، صبر تھا. تو نبیوں پہ زیادہ مشکلات، سختیاں اور آزمائشیں آئی ہیں. تو چھوٹی سی کسی پہ مصیبت آ جاتی ہے تو وہ وویلا مچا دیتا ہے. تو فرعون کیا کرتا تھا، اس کو اس کے نجومیوں نے یا تعلیم یافتہ لوگوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری کنگڈم کا خاتمہ کرے گا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ایسا کرو، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرو اور ان کے بچیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھو، ہم ان کو اپنا غلام بنائیں گے. اچھا، فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، کہتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میرے جیسی کوئی پاور، کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن وہ بھول گیا کہ اس کو بنانے والا اور ساری کائنات کو بنانے والا ایک حقیقی خدا بھی موجود ہے. اس اللہ نے کہا ایسا ہے، اگر تو سوچ رہا ہے کہ تو بنی اسرائیل کا ہر بچہ قتل کرے گا، تو ہاؤ اباؤٹ دس، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسی بنی اسرائیل کے بچے کو تیرے ہی گھر میں، تیرے ہی ہاتھوں سے پال پوس کر تیرا ہی خاتمہ کروں. تو پھر تو ہمارا حقیقی خدا وہ ہے. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اپنے اللہ سے مانگیں. کوئی چیز آپ نے مانگی وہ آپ کی ہو گئی، کوئی چیز بھی ہے. ٹائم لگتا ہے. ابھی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بہت میرے لیے مصیبت کی گھڑی ہے، لیکن میرے پاس صبر کے سوا اور تیرے پہ چھوڑنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی مصیبت آئے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ پہ چھوڑو، اللہ سے مدد مانگو. تو جو بھی آپ پہ مشکلات ہیں وہ رحمتیں بن جائیں گی.